بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا ہمارا موضوع ادب الاختلاف۔ ادب الاختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرنے کے آداب اور اصول کیا ہیں۔ ہم عام طور پر اختلاف کا لفظ سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت برا اور مذموم لفظ ہے جس سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اختلاف سے مبرہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن نے اسے پوری شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب کوئی حکم آ جائے تو پھر ایمان والا اختلاف نہیں کر سکتا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ایک مومن اور ایک مومنہ کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد کوئی اس کی معصیت کرے، اس کا انکار کرے، اس سے اختلاف کرے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بیان کرتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایک ایمان والے کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوگا، اس کا قول کیا ہوگا؟ سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا اور اس کی اطاعت کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ رہا بات کے ادوار کا اختلاف تو وہ ہوا ہے اور ہوگا، تو اختلاف کے لفظ کو اپنی ذات کے اعتبار سے برا سمجھنا خود ایک برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات اور فطرت اور طبیعت ایسی رکھی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوگا، یعنی اختلاف ایک فطری چیز ہے۔ آراء کے درمیان اختلاف ہو جانا ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں بیان کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اگر اللہ کی یہ منشا ہوتی انسان کے بارے میں کہ سبھی کو ایک راستے پر جمع کر دینا ہے تو ایسا کر دیتا اللہ، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اللہ نے انسان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے انسان کو شعور، عقل، سوچنے کی صلاحیت، رائے قائم کرنے کی اہلیت دے رکھی ہے۔ اگر آپ دیگر مخلوقات کو دیکھیں، نباتات، حیوانات کو، تو ان کے متعلق خدا نے قانون مقرر کر دیا، وہ اسی پر چل رہے ہیں، اس سے سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ سورج اور چاند کا جو نظام بنا دیا گیا وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ پہاڑوں اور پانیوں کا جو نظم خدا نے بنا دیا وہ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے، اعراض نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان حیوانات، نباتات کی طرح نہیں ہے، اس کو اللہ نے عقل، شعور دے رکھا ہے، اسے اختیار اور انتخاب کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ جب یہ دے رکھی ہے تو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اب یہ اختلاف کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے متعلق یہ بات پسند نہیں کی کہ ان کو بھی ایک لگے بندے قانون کے تحت لا کھڑا کر دے۔ اختلاف ہوگا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جمادات کی طرح نہیں بنایا کہ ان میں کوئی عقل، احساس نہیں ہے۔ انسانوں میں عقل ہے، شعور ہے، احساس ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، کوئی نظریہ بناتا ہے، اس بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ اور لازماً جب ہر انسان کی سوچ مختلف ہے تو ان کی آراء بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اختلاف اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مذموم اور بری چیز نہیں ہے، ہاں انسانوں کا رویہ اسے برا بنا دیتا ہے۔
انسانوں کا اختلاف کے آداب اور اصول کو نہ سمجھنا اسے مذموم بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اختلاف کے آداب اور اصول کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کیا اصول اور آداب ہے جن کی رعایت رکھ کر ہم اختلاف کو محمود اور اچھا بنا سکتے ہیں، اور وہ کون سے اصول اور آداب ہے جن کو چھوڑ کر، جن سے اعراض کر کے ہم اختلاف کو مذموم صورت دے دیتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ؟ آپ اور میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء آپس میں متفق تھے، متحد تھے، ایسا ہی؟ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی شرائع میں اختلاف ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بتاتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے بطور وحی کہ آپ کی طرف بھیج دیا، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اسی دین کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، عیسیٰ کو بھی دیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ دین کو قائم کرو، اس میں تفریقہ نہ ڈالو۔ تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا، تمام انبیاء کی دعوت متحد تھی، لیکن ان کی شریعت میں، عملی احکامات میں بہت سے اختلاف تھا۔ لیکن کیا ہم اس اختلاف کو مذموم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم برا سمجھتے ہیں کہ انبیاء میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے ہر زمانے کے حساب سے احکامات دیے۔ تو ہر اختلاف مذموم نہیں ہے۔ کیا میرا اور آپ کا شرک اور کفر سے اختلاف نہیں ہے؟ کیا بدعت اور خواہشات سے ہم اختلاف نہیں رکھتے؟ کیا جھوٹ، دھوکہ، فریب سے ہم متنفر نہیں ہیں؟ یہ سب اختلافات ہیں جو ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ اختلاف ہوگا۔ تو اسی طرح انسانوں کی طبائع جب مختلف ہیں تو انسانوں کی آراء کے درمیان بھی اختلاف ہونا ایک ناگزیر امر ہے۔ اس صرف لفظ اختلاف کو سن کر وحشت زدہ ہو جانا یہ ایک طالب علم اور سمجھدار آدمی کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اختلافات کی حدود کو بہرحال سمجھنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے وحدت امت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان آراء کا اختلاف ہونا ایک فطری امر ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا۔ دو مقامات ایسے ہیں، دو جگہ ایسی ہے جہاں پر انسانوں کے درمیان مکمل اتفاق ہو سکتا ہے، ان کی رائے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کہ پہلی جگہ وہ ہے کہ جہاں سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں سارے بیوقوف ہوں وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا، کوئی چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہا کہ اختلاف ہو سکے۔ تو ایک بڑے نے کہہ دیا، سب نے اسے قبول کر لیا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں پہلی جگہ جہاں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یہ وہ جگہ ہوگی جہاں بیٹھنے والے سارے بیوقوف ہوں اور وہ اپنے بڑے کی ہر بات پہ ہاں ہاں کرتے رہیں۔ دوسری جگہ جہاں پر لوگ دین فروش ہوں، ضمیر فروش ہوں، پھر وہ ایک بات کہیں گے تو سننے والے چاہے اس کو مضر اور غلط ہی کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، وہ اس کو قبول کر لیں گے کہ وہ سب ضمیر فروش لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف کا ہونا عقل اور دیانت کا تقاضا ہے۔ جہاں عقل ہوگی اور دیانت اور امانت ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔ جہاں سب بے وقوف ہوں اور جن کو ادب کا انجیکشن لگا دیا گیا ہو غلط، تو پھر وہ غلط پر بھی ہاں ہاں کرتے رہیں گے، تو وہاں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو چند مثالیں قرآن سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں اختلاف کو نقل کر رہے ہیں۔ پہلی مثال سورۃ الانبیاء کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے پاس ایک مقدمہ آیا، دو لوگ آئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا اور اس کا فیصلہ حضرت داؤد سے کروایا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی بکریاں تھیں اور دوسرے آدمی کے کھیت تھے۔ اس آدمی کے کھیت میں دوسرے آدمی کی بکریاں داخل ہو گئی اور پورے کھیت کو برباد کر دیا۔ اب یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت داؤد نے فیصلہ یہ کیا کہ جس آدمی کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے
اس آدمی کی بکریوں کو کھیت والے کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت ایک ہی تھی۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کر دیا۔ جب ان دو لوگوں کا گزر حضرت سلیمان کے پاس سے ہوا تو حضرت سلیمان نے جب فیصلہ سنا تو کہا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ پھر آپ کیا فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا کہ جس سے دونوں کا نقصان نہ ہو۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ کھیت جس کا نقصان ہوا ہے وہ بکریوں کے مالک کو دیا جائے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے، اور جب تک یہ اصلاح نہیں کر دیتا اس وقت تک بکریاں اس کھیت والے کے پاس رہیں گی تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائے۔ جتنے عرصے میں کھیت ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہونے کے بعد کھیت کے مالک کو دے دیا جائے اور وہ بکریوں کے مالک کے سپرد کر دے۔ جب حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سنا حضرت سلیمان کا تو بہت متاثر ہوئے، کہا یہی فیصلہ میں نافذ کرتا ہوں۔ اب یہاں دو نبیوں کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک کا فیصلہ کچھ تھا، دوسرے کا فیصلہ کچھ تھا۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کے فیصلے کو بہتر سمجھتے ہوئے اپنے فیصلے کو موقوف کیا، حضرت سلیمان کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس واقعے کی گہرائی سلیمان کو سمجھا دی۔ لیکن کیا اللہ نے حضرت داؤد کی مذمت کی؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی تحسین کی لیکن حضرت داؤد کی مذمت نہیں کی۔ گویا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہر اختلاف برا نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ ہاں سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تصویب اور تحسین اللہ نے بیان کر دی، لیکن حضرت داؤد کو برا نہیں کہا۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں یہ غزوہ بنی نذیر کا واقعہ ہے، یعنی بنی نذیر کا جو محاصرہ کیا گیا، جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، جب ان کو قید کیا گیا اور وہ یعنی ان کو حصار میں لیا گیا اور وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، تو اب چونکہ ان کے قلعوں کے ارد گرد درخت تھے تو اب مسلمانوں نے سوچا آیا ان درختوں کو جلا کے ہٹانا ہے یا ان کو اپنی جگہ پر باقی رکھنا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے درمیان۔ کہا درختوں کے کاٹنے سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے اور درختوں کو کاٹنا فساد فی الارض ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دیگر بعض نے کہا کہ بھائی بالکل فساد فی الارض ہے لیکن یہ ضرورت ہے جنگ کی، جنگی ضرورت کے تحت درختوں کو گرایا جا سکتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض مسلمان جن کی رائے یہ تھی کہ درختوں کو گرانا چاہیے اور جنگی مصلحت کی وجہ سے یہ گرانا فساد فی الارض نہیں ہوگا، انہوں نے گرا دیا۔ دیگر بعضوں نے اختلاف کیا کہ نہیں ہم نہیں گرا سکتے۔ اب یہ فیصلہ حضور کے پاس لے کے گئے کہ اب اس کا کیا حکم ہے، آیا جنہوں نے گرایا وہ گناہ گار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ آیت اللہ نے اتار کے کہا کہ جو درخت کھجور کے کاٹے گئے اور جو چھوڑ دیے گئے وہ یہ دونوں اللہ کے حکم سے تھا، یہ دونوں کی تصویب اللہ نے فرما دی کہ جنہوں نے کاٹا انہوں نے بھی صحیح کیا، جنہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے بھی صحیح کیا۔ تو یہاں دو گروہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا کسی کی مذمت کی گئی کہ آپس میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، کیونکہ یہ اختلاف اجتہاد اور دلیل کی بنیاد پر تھا۔ یہ قرآن سے دو مثالیں میں نے آپ کو دی۔ آگے چلتے ہیں، احادیث کے اندر ہم اختلافات کی مثالیں کچھ دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں جب لوٹے تو آپ نے اپنے اسلحے کو اتار دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اسلحہ اتار دیا حالانکہ فرشتوں نے اب تک اسلحہ نہیں اتارا۔ تو حضور نے کہا اب کون سی مہم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اب بنی قریظہ کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنی قریظہ پہنچ کر۔ اب صحابہ سب نکل گئے، ابھی راستے میں تھے اور اپنی خوب تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابھی غروب کا وقت قریب آ گیا، اب اختلاف ہو گیا اصحاب کے درمیان کہ عصر پڑھنی ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ حضور کا صریح حکم ہے کہ عصر کہاں پڑھی جائے گی؟ بنی قریظہ پہنچ کر، تو ہم راستے میں نہیں پڑھ سکتے، تو حضور کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی۔
دوسرے بعض گروہ نے کہا کہ نہیں، حضور کا منشا یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد بنی قریظہ پہنچا جائے اور وقت کے اندر اندر پہنچ کر وہاں نماز پڑھی جائے۔ اب اختلاف ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب ایک طرف حکم ہے کہ نماز کو وقت سے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف حضور کا حکم موجود ہے کہ عصر کہاں پڑھی جائے گی؟ بنی قریظہ میں۔ تو اب اجتہاد اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوا، بعضوں نے نماز پڑھ لی اور بعضوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، کہا ہم بنی قریظہ پہنچ کر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ نماز تو بنی قریظہ کے اندر ہی جا کے ہوگی۔ بہرحال جب وہ لوٹے تو انہوں نے پورا معاملہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، تو روایت بتاتی ہے لم یعنف واحدا منہم، آپ علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا، یعنی جس نے نماز وقت پر پڑھ لی، گویا دیکھا جائے تو حضور کی ظاہری حکم کی مخالفت ہوئی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ نماز کہاں ہوگی؟ بنی قریظہ میں، انہوں نے تو راستے میں پڑھ لی، لیکن آپ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے آپ کی روایت کو رد نہیں کیا تھا، آپ کی بات کو رد نہیں کیا تھا، اس کے فہم میں اختلاف کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جلد از جلد بنی قریظہ پہنچا جائے، یہ ہرگز منشا نہیں تھا کہ نماز کو مؤخر کر دیا جائے۔ اور دوسرے بعض جنہوں نے ظاہری الفاظ کو لے کر نماز کو ہی قضا کر دیا، آپ نے انہیں بھی نہیں ڈانٹا کہ تم نے نماز کو مؤخر کر دیا، گویا کیونکہ یہ اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اس لیے آپ نے کسی کو بھی ڈانٹا نہیں، تو اصحاب کے درمیان اختلاف ہوا۔ اسی طرح صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ آیت اس صحابی سے سنی تو وہ بالکل مختلف تھی جس طرح میں پڑھتا ہوں، یعنی ان کے پڑھنے کا طریقہ اس طریقے سے مختلف تھا جس طرح اس آیت کی قرات میں کرتا ہوں۔ میں انہیں لیے آپ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ قرآن اس طرح نہیں پڑھے جس طرح آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کی قراتیں سنی اور آپ نے کہا قِلَاكُمَا مُحْسِن، تم دونوں کی قرات درست ہے، وَلَا تَخْتَلِفُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، قرآن کی مختلف قراتیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ دونوں درست پڑھ رہے ہو، یہ اختلاف کا محل نہیں ہے، جو جس طرح پڑھ رہا ہے، جس کے لیے جو آسانی ہے اس طرح ہی پڑھتا رہے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 2 شخص سفر پر گئے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اختلاف آج کی چیز نہیں ہے جسے ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اختلاف کے آداب کو سمجھتے تھے اور ہم اختلاف کے آداب کو نہیں سمجھتے، تو یہ آج بتانا مقصود ہے کہ اختلاف ہوا اور ادب کے دائرے کے اندر ہوا۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 2 شخص سفر پر گئے، نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب پانی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تیمم کر لو۔ ان دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ پانی مل گیا۔ اب تیمم کرنے کے بعد جب نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر پانی مل رہا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ اس کی کوئی صراحت روایات اور قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اب پانی مل چکا ہے، آیا میری وہی نماز کافی ہے یا مجھے پانی سے وضو کر کے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا؟ یہاں پر دونوں کا کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ ایک صحابی نے کہا میری پہلی نماز کافی ہے، جب میں نے تیمم کر کے پڑھ لی لہذا میں اعادہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا نہیں، پانی چونکہ مل چکا ہے، اب میں اصل پر قدرت رکھتا ہوں لہذا پانی کا استعمال کروں گا، نماز کا اعادہ کروں گا۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دونوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا آپ نے کہا اصبت السنہ، تو نے سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز کا اعادہ کیا تھا آپ نے کہا وَلَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تجھے 2 اجر ملیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ علیہ السلام نے لوگوں کی عقلوں پر پابندی نہیں لگائی، ان کو سوچنے اور ان کی سمجھنے کی صلاحیت کو سلب نہیں کیا، کہا سمجھیں سوچیں اجتہاد کریں لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عقلوں پر تالے نہیں لگائے گئے۔ دونوں کو کہا تم نے صحیح کیا، ہاں تم نے سنت کو پا لیا، کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور تم نے چونکہ 2 بار نماز پڑھ لی تمہیں 2 اجر مل جائیں گے۔
اسی طرح سنن النسائی کی روایت ہے، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، ایک آدمی کو جنابت لاحق ہو گئی، وہ ناپاک ہو گئے، اب پانی نہیں تھا کہ غسل کرتے، لہٰذا انہوں نے تیمم بھی نہیں کیا اور نماز ہی چھوڑ دی، فلم یصلی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسرے کو جنابت لاحق ہوا، اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ وہ دونوں آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کا مرجع کیا تھا؟ آپ علیہ السلام، جو اجتہاد کر بھی لیتے تھے تو آ کے اس کی درستگی کو معلوم کیا کرتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں ہوا تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، میں سمجھا کہ جنابت کی حالت میں تیمم نہیں کیا جا سکتا، تیمم صرف وضو کے وقت کیا جا سکتا ہے، جب وضو کی حاجت ہو، مجھے تو غسل کی حاجت تھی، لہٰذا میں نے تیمم نہیں کیا اور نماز چھوڑ دی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول، میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ دونوں نے فیصلہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیا تھا، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے جو ذات السلاسل کہلاتا ہے، مجھے احتلام ہو گیا اور سردیوں کی راتیں تھیں، میں نے کہا کہ اگر میں نے غسل کیا اس پانی سے تو اہلکت، میں ہلاک ہو جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے تیمم کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، امام بن گئے۔ حالت جنابت میں تیمم کیا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، سب کو نماز پڑھا دی۔ اب جب وہ لوٹے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے تذکرہ کیا کہ اس طرح کا معاملہ آیا، عمر ابن العاص احتلام کی حالت میں تھے، انہوں نے غسل تو نہیں کیا، تیمم کیا اور ہمیں نماز پڑھا دی۔ آپ نے کہا اے عمر، تو نے حالت جنابت میں ہی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ حضرت عمر ابن العاص نے کیا کہا؟ کہا اے اللہ کے رسول، کہ اللہ یہ نہیں کہتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو؟ تو اگر میں وضو کرتا، غسل کرتا تو میں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ فضحک رسول اللہ، آپ ہنس پڑے، ولم یقل شیئا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب دیکھیں یہ اجتہاد تھا نا، لیکن دلیل کی بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اگر میں غسل کرتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، لہٰذا میں نے تیمم کیا اور تمام ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور مثال سن لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اصحاب کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں گئے، ہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعضوں نے افطار کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کی 16 دن گزر چکے تھے، بعضوں نے روزہ رکھ لیا اور بعضوں نے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ نہ روزہ رکھنے والوں نے افطار کرنے والے پر کوئی عیب لگایا اور نہ افطار کرنے والوں نے روزہ رکھنے والے پر عیب لگایا۔ یہ ہے آداب، اپنے مسئلے پر عمل کیا لیکن دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، اور جنہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے رکھنے والے کو برا بھلا نہیں کہا کہ بھئی سفر میں تو رخصت ہے، تم کیوں رکھ رہے ہو، تم زیادہ تقویٰ والے ہو، اللہ رخصت دیتا ہے، تمہیں تقویٰ کا زیادہ شوق ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ دونوں گروہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو تھا اصحاب کے درمیان جو حضور کے زمانے میں اختلاف ہوا۔ اگر آپ ان تمام روایات پر غور کریں تو آپ کچھ فوائد اس سے نکال سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جتنے اختلافات میں نے بیان کیے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں واضح نص موجود ہو اور جو دوسرے کسی معنی کا احتمال نہیں رکھتی ہو اور اصحاب نے اختلاف کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر ہوا جہاں کوئی واضح نص موجود نہیں تھی، اور اگر نص موجود تھی بھی تو نص کا انکار نہیں کہ اس کی فہم میں اختلاف ہو گیا، جیسے عصر کی نماز والے مسئلے کے اندر نص موجود ہے، آپ نے کہا عصر کی نماز کوئی بھی نہیں پڑھے گا مگر بنی قریظہ پہنچ کر، اب یہ نص موجود ہے، لیکن جو دو گروہ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس نص کا انکار نہیں کر رہے کہ ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، کہ ہم مانتے ہیں لیکن آپ کا منشا یوں نہیں یوں تھا، دوسرا کہہ رہا نہیں آپ کا منشا اس طرح تھا، تو آپ کے منشا کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، نص کے قبول اور رد میں اختلاف نہیں ہوا، ہر ایک اس نص کو مان رہا تھا، اس کی سمجھ میں کیا کر رہا تھا، اختلاف کر رہا تھا۔ اسی طرح ایک ہی حکم کو پورا کرنے کے مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے قراءت قرآن کا مسئلہ۔
اب دونوں قرات کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں، آپ دونوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قلاکما محسن۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی حکم کو بسا اوقات عمل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، وہ دونوں ہی درست بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چند فوائد ہیں جو آپ ان روایات اور احادیث سے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم آگے چلیں، یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ان اصحاب میں اختلاف ہوا، انہوں نے اپنا مسئلہ حضور سے حل کروا دیا، ہمارے پاس تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو اب وہ مثالیں دوں گا کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد اختلاف ہوا۔ اب وہاں تو کوئی صورت نہیں تھی نا کہ براہ راست آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ سب سے پہلا اختلاف جو آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوا وہ کون سا تھا؟ آپ کی موت کی حقیقت میں اختلاف۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب صحابہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور جلد واپس آئیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال دی اور کہا جس نے کہا کہ حضور انتقال کر گئے پھر میں اس کو دیکھ لوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق لوٹے اور دیکھا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، سب سے پہلے وہ آپ علیہ السلام کے حجرے میں گئے، آپ کے اوپر جو کپڑا تھا اسے ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور پھر باہر آئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے تو سب بیٹھ گئے اور پھر حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور شاندار خطبہ دیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا تو انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے۔ دیکھیں یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں۔ آج اس طرح کوئی الفاظ استعمال کر لے، فإن محمدا قد مات۔ تو حضرت صدیق اکبر اس کانسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ مت بناؤ کہ حضور اللہ سے ملاقات کو گئے ہیں، کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے، ہاں اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ان سب نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پھر آپ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ آیت آپ نے پڑھی جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے یا شہید کر دیے گئے میدان جہاد میں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو اسلام سے پھر گیا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان۔ یہ پورا آپ نے خطبہ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے مجھے ایسا لگا گویا یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ موت کی حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف۔ کس کا اختلاف ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر۔ کتنے بڑے حضرات ہیں، یہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ اور معیار ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ میں ان کے اختلاف کے آداب بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ وہ پہلا اختلاف ہو جو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تدفین میں اختلاف ہو گیا، آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ آپ کو مکہ لے جایا جائے کہ وہ آپ کی جائے پیدائش ہے، بعضوں نے کہا نہیں کہ تمام انبیاء کا مدفن تو بیت المقدس ہے، آپ کو وہاں لے جانا چاہیے۔ یہ اختلاف چل رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اللہ کسی نبی کی روح قبض نہیں کرتا مگر اسی جگہ پر جہاں اسے پسند ہے کہ اس نبی کو دفن کیا جائے، اور چونکہ آپ علیہ السلام کا انتقال حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا تھا لہٰذا وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کے درمیان آپ کے رخصت ہونے کے بعد دوسرا اختلاف ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی خلافت میں اختلاف ہو گیا، اب خلیفہ کون ہوگا۔ ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے کہ حضرات مہاجرین کے پاس یہ بات پہنچی کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور اپنے میں سے ایک امیر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہم یہ فوراً ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے کہ اس اختلاف کو حل کیا جائے۔ ابھی وہاں پہنچے تو یہی معاملہ چل رہا تھا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ ہم صرف مہاجرین میں سے امارت قبول نہیں کریں گے، ایک ہم میں سے امیر اور ایک تم میں سے، یعنی دو لوگ مل کر حکومت کو چلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، امراء ہم بنیں گے تم وزیر ہوگے۔
کہا ہم یہ بات قبول نہیں کرتے، ایک ہم میں سے امیر، ایک تم میں سے امیر ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، اور ہمیں نہیں رہے تو اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، جبکہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھ سے بچا دیا۔ تو یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ ان سے کیسے قتال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق قائم کرے گا، اور جو حضور کے زمانے میں ایک ادنا سا مال بھی دیا کرتا تھا بطور زکوٰۃ، اگر آج وہ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اب یہاں پر صدیق اکبر حضرت عمر کا کیا ہو گیا؟ اختلاف مانعین زکوٰۃ سے جہاد اور عدم جہاد کے متعلق۔ لیکن حضرت صدیق اکبر اپنی رائے پر اتنے پر اعتماد تھے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور ہم نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور اللہ نے ان کو اسلام میں دوبارہ لوٹایا۔ تو یہ اختلافات تھے جو آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوئے۔ ان اختلافات کے بعد آپ آداب سنیں کہ یہ کس طرح ادب کی رعایت رکھا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان کتنے مسائل میں اختلاف ہوا، اور بھی بہت سے تھے، میں نے چند آپ کے سامنے جو معروف اور مشہور ہے وہ نقل کیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 2-3 لوگ آپ کے پاس گئے اور کہا، اے ابوبکر ہم نے سنا ہے کہ آپ حضرت عمر کو ہم پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ کہا ہاں بالکل اسی طرح ہے، میں ان کو تم پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کیا آپ ان کی سختی کو نہیں جانتے کہ آپ ان کو ہم پر خلیفہ مقرر کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ اتنے سخت آدمی کو ہم پر خلیفہ بنائے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ ان میں سب سے بہتر آدمی کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنا آیا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے اتنے اختلافات کے باوجود کہ حضرت عمر ان سب میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اختلافات کے باوجود آداب تھے۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی، اور لوگوں نے حضرت عمر کو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دینا شروع کر دی۔ کہا عمر آپ ابو بکر سے افضل ہیں۔ جب حضرت عمر کو یہ بات پہنچی تو آپ نے عجیب جملہ کہا، لَلَيْلَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر۔ ابو بکر کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے۔ عمر کیا؟ آل عمر سے بہتر ہے۔ اور کہا ابو بکر کا ایک دن آل عمر سے بہتر ہے۔ یعنی ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات ایک جگہ، عمر اور آل عمر کی پوری زندگی ایک جگہ، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کی وہ فضیلت ہے۔ کہا وہ دن کیا ہے اور وہ رات کیا ہے، پھر بیان کرتے ہیں۔ کہا رات تو وہ جو ہجرت کی رات تھی، جب حضرت ابوبکر صدیق آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہجرت مدینہ ہو رہی تھی۔ غار ثور پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق آپ علیہ السلام کو وہ پروٹیکشن دیتے ہیں کہ جو قابل ذکر ہے، بہت طویل روایت ہے، میں پوری بیان نہیں کرتا۔ تو اس رات کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آل عمر سے بہتر ہے۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ کہا دن وہ تھا کہ جب مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کا فتنہ اٹھا۔ میری یہ رائے تھی کہ ان سے قتال نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف قتال ہوگا۔ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا، میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ کہا وہ دن تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کی ثابت قدمی تھی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ تو کہا یہ دن اور وہ رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے۔ یہ آپس میں آداب تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف ہوا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں 100 مسائل تقریباً ایسے تھے جس میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اختلاف تھا۔ 100 مسائل۔ اس کے باوجود ان کے درمیان آداب سنیں آپ، کس طرح ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس 2 لوگ آئے اور کہا کہ ایک آیت میں ہم دونوں کا اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کو حل کر دیں۔ کہا پڑھ کے سناؤ مجھے وہ آیت۔ جب انہوں نے وہ آیت پڑھی تو ایک کا پڑھنے کا طریقہ مختلف تھا اور دوسرے کا
مختلف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک سے کہا کہ تمہیں کس نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ کہا مجھے ابو الحکیم نے سکھایا ہے۔ دوسرے سے کہا تمہیں کس نے سکھایا؟ کہا مجھے عمر نے سکھایا ہے۔ تو آپ نے کہا اقرؤکما اقرأک عمر، تم میں سے بہترین قراءت اس کی ہے جسے عمر نے سکھایا ہے، اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر کہا کہ عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، جب تک وہ موجود تھے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، نکلنے کی کوئی جرأت نہیں کرتا تھا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام کا قلعہ کمزور پڑ گیا۔ یہ آداب تھے۔ 100 مسائل میں اختلاف ہے لیکن ادب کا عالم آپ دیکھیں، اور یہی ان کی جانب سے بھی تھا، حضرت عمر کی جانب سے۔ ایک روز حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے تو روایت بتاتی یتحلل وجہہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر حضرت عمر کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا کنیف ملئ علما، یہ ایک ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ 100 مسائل میں اختلاف ہے لیکن ان کے علم کو قبول کرتے ہیں، مان رہے ہیں۔ حضرت عمر سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کنیف ملئ علما، بعض روایت میں او فقہا، یعنی یہ ایسا برتن ہے جو علم اور فقہ سے بھرا ہوا ہے۔ جب کوفہ والوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مانگا کہ ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہے، عبداللہ ابن مسعود کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، حضرت عمر نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، بہت سارے مسائل میں ان سے مشورہ لیتا ہوں۔ لیکن اہل کوفہ کا اس قدر اصرار تھا کہ آپ نے کہا کہ میں اہل کوفہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، لہٰذا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو اہل کوفہ کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید ابن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف تھا، خاص طور پر وراثت کے مسائل میں ابن عباس اور حضرت زید ابن ثابت کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف تھا۔ لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ ایک روز حضرت زید ابن ثابت اپنی سواری پر سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس نے ان کی سواری کی رکاب پکڑ لی۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم اپنے علماء اور قبراء کے ساتھ یہی سلوک رکھیں، یعنی ان کا اسی طرح ادب کریں۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے جب یہ سنا تو کہا اے ابن عباس اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت زید ابن ثابت نے ہاتھ کو چوم لیا، فقبلہا، حضرت ابن عباس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا اہل بیت کے ساتھ کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک اختیار کریں۔ جب حضرت زید ابن ثابت اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابن عباس چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا ہاکذا ذہاب العلم، علم اسی طرح رخصت ہوگا، یعنی علم کا رخصت ہونا جس کی خبر آپ علیہ السلام نے دی ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اور کہا کہ آج حضرت زید کے انتقال پر بہت سارا علم ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو یہ اختلافات کے باوجود ان کے درمیان آداب تھے۔ ان تمام مثالوں کے بعد آپ اس نتیجے پر یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہوتا، اختلاف افتراق کی صورت اگر اختیار کر جائے تو وہ مذموم بن جاتا ہے۔ محض فروعی مسائل کے درمیان اختلاف ہونا جو دلیل کی بنیاد پر ہو یا مجتہد فیہی مسائل میں ہو یا نص کے فہم میں ہو، وہ اختلاف مذموم نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اختلاف اگر گروہ بندی کا سبب بن جائے، ایک اپنے آپ کو درست اور دوسرے کی نقیر پر اتر آئے، دوسرے کی مذمت اور برائی پر اتر آئے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیں، اب اس اختلاف کو جو کہ محمود تھا اس کو مذموم صورت دے دی۔ وہ کس نے دے دی؟ وہ لوگوں کے رویوں نے دے دی۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ لفظ اختلاف سے اور لفظ اختلاف کو سن کر وحشت میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ لفظ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے، کیونکہ اختلاف ہمیشہ سے رہا اور رہے گا، کیونکہ انسانوں کی طباع اللہ نے مختلف بنائی ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہمیں اختلاف کے آداب اصول پتہ ہونے چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جو سامنے والے سے اختلاف اس کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ وہ اختلاف ہے جو قبول کیا جائے گا یا یہ وہ اختلاف ہے جسے رد کیا جائے گا؟ تو ہمیں اختلاف کی نوعیت کو اور اس کی اقسام کو سمجھنا چاہیے۔
تو یہ پہلی کلاس میں تو صرف یہی بتانا تھا کہ اختلاف کے لفظ سے وحشت زدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہاں یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سا اختلاف ہے جو برا اور مذموم ہے، اور وہ کون سا اختلاف ہے جو اچھا، قابل قبول اور محمود ہے۔ میں انہی چند گزارشات پر آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔